مرتضیٰ خان مہاراجہ پٹیالہ کے حکیم اور درباری ہوا کرتے تھے۔ غالب انہی کے بھائی کی حویلی میں اس وقت کرایہ دار تھے۔ 1857 کے بعد کئی لوگوں کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا تھا، کئی لوگوں کی یعنی نوکری چلی گئی تھی۔ انہی میں غالب کے چہیتے شاگرد پنڈت جے نارائن بھی تھے، جو بہت زیادہ اس وقت پریشان ہوئے۔ غالب جے نارائن کی نوکری کے لیے دل کو چھو دینے والا ایک سفارشی خط لکھتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ جے نارائن نے بہت بڑے بڑے عہدوں پر یعنی بڑی بڑی پوسٹ پر انہوں نے کام کیا ہے، نوکری کی ہے، اس لیے انہیں کے مرتبے کے حساب سے انہیں نوکری دے دیجیے۔ اس خط میں جو کچھ مشکل الفاظ ہوں گے، کسی امر میں یعنی کسی معاملے میں حامل حاضر مکتوب بیئرر آف دی لیٹر صحیح کر کے یعنی کوشش کر کے۔ اب یہ خط سنیے آپ۔ خان صاحب جمیل المناقب حکیم غلام مرتضیٰ خان صاحب کی خدمت میں غالب درد مند کا سلام۔ خوب یاد کیجئے کہ میں نے کبھی کسی امر میں آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں دی۔ اب ایک طرح کی عنایت کا سائل ہوں۔ حامل حاضر مکتوب پنڈت جے نارائن میرا یہ خط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ان کے بزرگ نواب احمد بخش خاں کی سرکار میں مناصب عالیہ اور عہدۂ جلیلیہ رکھتے تھے۔ اب موقع یہ آیا ہے کہ آپ خود جستجوئے نوکری میں آپ کی طرف چلے آتے ہیں۔ آپ کو میرے سر کی قسم جہاں تک ہو سکے صحیح کر کے ان کی موافق ان کی عزت کے کوئی منصب کوئی عہدہ دلوا دو گے تو میں یہ جانوں گا کہ تم نے مجھے نوکر رکھوا دیا ہے، بڑا احسان مند ہوں گا۔ غالب۔ اور یہ خط 1857 کے فوراً بعد لکھا گیا، جو 1857 کے ہنگامے ہوئے اس کے بعد عزیز الدین کو انہوں نے لکھا۔ اور آپ کو بتا دیں کہ گلی قاسم جان میں مرزا غالب کے پڑوسی جو یعنی عزیز الدین 1857 کے ہنگاموں کے زمانے میں حیدرآباد چلے گئے تھے۔ خط لکھ کر غالب سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس گلی کا یعنی جو لال کنواں میں وہ رہا کرتے تھے، لال کنواں کا حال کیا ہے، سب نارمل ہے؟ اس کے جواب میں غالب گلی قاسم جان کا حال اپنے خون دل سے لکھتے ہیں۔ اس خط میں غالب کہیں کہیں آپ کو انگریزی الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، اور جو کچھ الگ انداز میں جو کچھ مختلف آپ کو لفظ نظر آئیں گے، جیسے آگے تھی یعنی جیسے پہلے تھی، میں قبائل یعنی ود فیملی، از روئے احتیاط پریکاشن یعنی کسی کی کیئر کرنا، تلف ہو جاتے ہیں یعنی ختم ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ اب یہ خط سنیے صاحب کیسی صاحبزادوں کی سی باتیں کرتے ہو، دلی کو ویسا ہی آباد جانتے ہو کہ جیسے وہ آگے تھی۔ قاسم جان کی حویلی میر خیراتی کے پھاٹک سے لے کر فتح اللہ بیگ خاں کے پھاٹک تک اب بالکل بے چراغ ہے۔ ہاں اگر آبادی ہے تو یہ ہے کہ غلام حسین خاں کی حویلی اب اسپتال ہے، اور ضیاء الدین خاں کے کمرے میں مسلسل ایک ڈاکٹر صاحب رہتے ہیں، اور کالے صاحب کے مکانوں میں ایک اور صاحب عالی شان انگلستان تشریف رکھتے ہیں۔ ضیاء الدین خاں اور ان کے بھائی میں قبائل لوہارو چلے گئے۔ لال کنویں کے محلے میں خاک اڑتی ہے، آدمی کا دور دور تک نام نہیں۔
تمہارے مکان میں جو چھوٹی بیگم رہتی تھیں وہ لاہور چلی گئیں۔ میاں کھیمی چند حلوائی کی دکان میں اب کتے لوٹتے ہیں۔ مولوی صدرالدین صاحب بھی اب لاہور چلے گئے۔ خط از روئے احتیاط بیرنگ بھیجا ہے، پوسٹ پیڈ خط اکثر تلف ہو جاتے ہیں، چنانچہ قاضی عبدالجمیل صاحب کا خط جس کا آپ نے ذکر لکھا ہے، میری آنکھیں پھوٹ جائیں اگر میں نے وہ خط دیکھا ہو۔ آپ ان سے میرا سلام و نیاز کہیے اور خط کے نہ پہنچنے کی ان کو خبر پہنچائیے۔ نجات کا طالب غالب۔ اور یہ خط میر مہدی مجروح کے نام 2 فروری 1859 میں لکھا گیا۔ انگریزوں کی ظلم کی داستان ہے یہ۔ شہر میں آباد لوگوں کی پولیس ویریفیکیشن ہو رہی ہے۔ وال سٹی کے باہر جو مکان ہیں انہیں گرایا جا رہا ہے، یعنی فصیل بند جب دلی کو کہا جاتا تھا اس کے بارے میں ہے۔ مکانوں کو گرایا جا رہا ہے، ہر روز نئے نئے قانون بن رہے ہیں اور جتنے بھی لوگ وہاں رہ رہے ہیں سب بے حد پریشان ہیں۔ شہر میں رہنے کے لیے بھی پرمیشن لینی پڑ رہی تھی، یعنی پرمٹ کی اس وقت ضرورت تھی۔ جیسے غالب نے پرمٹ کو ٹکٹ لکھا ہے۔ غالب دلی کی اسی پریشانی میں بہت زیادہ پریشان ہے، بہت دکھی ہے اور شہر کی بربادی کا حال لکھ رہے ہیں۔ سرگزشت اس میں لفظ آئے گا، یعنی آبیتی، املاک، پراپرٹی۔ ڈاک میں بیٹھ کر، یعنی کہ جو اس وقت بیل گاڑی چلا کرتی تھی ڈاک کی، اسے لکھتے ہیں ڈاک میں بیٹھ کر، یعنی ڈاک کی بیل گاڑی میں بیٹھ کر، اور اقامت آباد رہنا، اخراج نکال باہر کرنا۔ اب یہ خط سنیے۔ سید صاحب، نہ تم مجرم نہ میں گنہگار، تم مجبور میں ناچار۔ لو اب کہانی سنو، میری سرگزشت میری زبانی سنو۔ نواب مصطفیٰ خاں بامیاد 7 برس کے قید ہو گئے تھے، سو ان کی تقصیر معاف ہوئی اور ان کو رہائی ملی۔ صرف رہائی کا حکم ہوا ہے۔ جہانگیر آباد کی زمینداری اور دلی کی املاک اور پنشن کے باب میں ہنوز کچھ حکم نہیں ہوا۔ ناچار وہ رہا ہو کر ایک دوست کے مکان میں ٹھہرے ہیں۔ میں بمجرد استماع اس خط کے ڈاک میں بیٹھ کر میرٹھ گیا، ان کو دیکھا، 4 دن وہاں رہا، پھر ڈاک میں بیٹھ کر اپنے گھر چلا آیا۔ دن و تاریخ آنے جانے کی یاد نہیں، مگر ہفتے کو گیا اور منگل کو واپس لوٹ آیا۔ آج بدھ 2 فروری ہے، مجھ کو آئے ہوئے 9واں دن ہے۔ انتظار میں تھا کہ تمہارا خط آئے تو اس کا جواب لکھا جائے۔ آج صبح کو تمہارا خط آیا، دوپہر کو میں جواب لکھتا ہوں۔ روز اس شہر میں ایک حکم نیا ہوتا ہے، روز اس شہر میں ایک حکم نیا ہوتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ میرٹھ سے آ کر دیکھا کہ یہاں بڑی شدت ہے اور یہ حالت ہے کہ گوروں کی پاسبانی پر قناعت نہیں ہے۔ لاہوری دروازے کا تھانے دار موڑھا بچھا کر سڑک پر بیٹھتا ہے، جو باہر سے گوروں کی آنکھ بچا کر آتا ہے اس کو پکڑ کر حوالات میں بھیج دیا جاتا ہے۔ حاکم کے ہاں 5 بیت لگتے ہیں یا 2 روپے جرمانے کا جبراً لیا جاتا ہے۔ 8 دن قید رہتا ہے۔ اس کے علاوہ سب تھانوں پر حکم ہے کہ دریافت کرو کون بے ٹکٹ مقیم ہے اور کون کون ٹکٹ رکھتا ہے۔ تھانوں میں نقشے مرتب ہونے لگے ہیں۔ یہاں کا جمعدار میرے پاس بھی آیا، میں نے کہا کہ بھائی تو مجھے نقشے میں نہ رکھ، میری کیفیت کی عبارت تو الگ لکھ۔
عبارت یہ کہ اسداللہ خان غالب پنسندار سن 1850 سے جو حکیم پٹیالے والے کے بھائی کی حویلی میں رہتا ہے، نہ کالوں کے وقت میں کہیں گیا، نہ گوروں کے زمانے میں نکلا اور نہ کبھی نکالا گیا۔ کرنل برن صاحب بہادر کے زبانی حکم پر اس کی اقامت کا مدار ہے۔ اب تک کسی حاکم نے وہ حکم نہیں بدلا۔ ہاں، اب حاکم وقت کو اختیار ہے۔ پرسوں یہ عبارت جمعدار نے محلے کے نقشے کے ساتھ کوتوالی میں بھیج دی ہے۔ کل سے یہ حکم نکلا ہے کہ یہ لوگ شہر کے باہر مکان کیوں بناتے ہیں؟ جو مکان بن چکے ہیں انہیں ڈھا دو اور آئندہ کو ممانعت کا حکم سنا دو۔ اور یہ بھی مشہور ہے کہ 5000 ٹکٹ چھاپے گئے ہیں۔ جو شہر میں اقامت چاہے بقدر مقدور نذرانہ دے، اس کا اندازہ قرار دینا حاکم کی رائے پر ہے۔ روپیہ دے، ٹکٹ لے، گھر برباد ہو جائے، آپ شہر میں آ کر آباد ہو جائے۔ آج تک یہ صورت ہے۔ دیکھیے شہر کے بسنے کی اب کون مہورت ہے؟ جو رہتے ہیں وہ بھی اخراج کیے جاتے ہیں، یا شہر کے باہر جو پڑے ہیں وہ کب شہر میں آتے ہیں؟ نور چشم میر سرفراز حسین اور برخوردار میر نصیر الدین کو دعا، اور جناب میرن صاحب کی خدمت میں میرا سلام اور دعا۔ اس میں وہ جو چاہیں قبول کر لیں۔ بدھ 2 فروری 1859 غالب۔ اور اب جناب ایک غزل اور ایک آخری خط مرزا اسد اللہ خان غالب کا، ایک خط۔ اچھا ایک خط، ٹھیک، آخری خط۔